کیا آپ نے کبھی سوچا انسان کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب زمین پر انسان کا نام بھی نہیں تھا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا جو تقدیر انسانیت کا بنیادی موڑ بن گیا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی، کیا آپ وہاں ایسے کو پیدا کریں گے جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ تھا انسانیت کا آغاز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن کے مطابق انہیں بنایا گیا، پھر ان میں روح پھونکی گئی، ایک بے جان جسم اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ علم جو انسان کی پہچان بنا، علم جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کی، سبحانکا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ تب اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں؟ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر ایک تھا جس نے انکار کر دیا۔ وہ تھا ابلیس۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ جن میں سے تھا۔ اس نے تکبر کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ یہاں سے غرور کی کہانی شروع ہوتی ہے، تکبر جو ابلیس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اللہ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، تجھے یہاں تکبر کا کوئی حق نہیں، تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی، قیامت تک کی، اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ پھر اس نے قسم کھائی، میں ان سب کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، جو ان میں سے تیرا پیروی کرے گا میں تم سب سے جہنم کر دوں گا۔ یہ تھا انسانی امتحان کا آغاز۔ آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن ابلیس نے وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی کا ہے۔ آدم اور ان کی زوجہ نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اور ان پر ان کی پردہ پوشی ظاہر ہو گئی۔ تب انہیں اپنی کھاتا کا احساس ہوا۔ انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن حکم ہوا کہ زمین پر اتر جاؤ، وہاں تمہارا امتحان ہوگا، وہاں تمہاری زندگی اور موت ہوگی۔ اور یہاں سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے، ایک سجدہ، ایک انکار، ایک توبہ، ایک دشمنی۔ یہ کہانی صرف آغاز نہیں، یہ ہر انسان کے دل کا امتحان ہے۔ تکبر یا اطاعت، غرور یا سجدہ، وسوسہ یا توبہ۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور انسان، وہ جو علم سے نوازا گیا، وہ جو سجدے کا مرکز بنا، اس کی کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ یہ تھی انسانیت کی ابتدا، اور یہی ہے ہر روح کا امتحان۔